مطالبے کی آپ تائید کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے جناب؟ دیکھیے آپ سارے الزامات لگا لیجئے، دہشت گرد، کلیشن کوف، اچھے نہیں ہیں، بھتہ لیتے، فلا لیتے، جو الزام لگا، لیکن کسی کی حب الوطنی کو، کسی کی حب الوطنی کو اس پر شک کرنا یا اس پر الزام لگانا یا اسے ملک دشمن قرار دے دینا، جتنا بڑا ملک دشمنی کرنا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر کسی پر جھوٹا ملک دشمنی کا الزام لگانا ہوتا ہے۔ تائید کرتے ہیں آپ میری باتوں کی؟ تو بتائیے، اب تو میں نے آگے آپ کو بتایا چل کے کہ فوج میں 98% سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک ہوتے ہیں۔ سپاہی سے لے کے صوبیدار میجر تک کیا پالیسی میکرز ہوتے ہیں؟ کیا کسی جگہ آپریشن کرو، بنگلہ دیش میں چاہے ہو سابقہ مشرقی پاکستان، وہاں فوجی آپریشن کرو، کیا اس کا فیصلہ سپاہی کرتا ہے؟ بتائیے۔ لیکن جب بھی پوری دنیا میں خبر آتی ہے، نام کس کا استعمال ہوتا ہے؟ فوج کا۔ کوئی نہیں کہتا فلاں فوجی افسر نے یہ فیصلہ کیا، فوج نے مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع کر دیا، فوج نے کراچی میں آپریشن شروع کر دیا، تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ پورے انسٹیٹیوشن کی۔ یہ بات کبھی کسی نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی جب میں یہ بات کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں الطاف حسین فوج کے خلاف ہے۔ جی نہیں، فوج میں 98% طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، میری طرح محنت مزدوری کرتے ہیں، بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پہ رہتے ہیں 15 دن کے لیے۔ ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ان کی مزدوری کرتے ہیں، بیوی بچوں سے 2-2 سال اور 3-3 سال دور سرحدوں پہ رہتے ہیں 15 دن کے لیے اور 1 مہینے کے لیے اپنے بیوی بچوں سے ملنے آتے ہیں، پھر بارڈر پہ جاتے ہیں، گرمی ہو، جاڑا ہو، دھوپ ہو۔ ان کے بچوں کی تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ ان کی بیوی اگر پریگننٹ ہو جائے، شوہر تو چلا جاتا ہے بارڈر پہ اور بیوی جو ہے کس کو لے کے جائے، کیا کرے، کیا کرے، کیا نہ کرے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو باپ تو بارڈر پہ پڑا ہے۔ ایک یہ زندگی ہے، پوری فوج کی ساری 98% سپاہیوں کی زندگی ایسے گزرتی ہے۔ ایک طرف فوج کے لوگوں کی یہ زندگی، اب ذرا سنیے ذرا، دوسری طرف جرنیلوں کی زندگی۔ آئی ایم ناٹ ہٹنگ اینی باڈی، لیکن دوسری طرف بیوی ساتھ، بچے ساتھ، نوکروں کی پوری فوج ساتھ، مالی الگ، باورچی الگ، پولو کے گھوڑے الگ، اسپتال ان کے الگ، گاڑیاں پورا فلیٹ۔ لیکن بدنام کون ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اے میرے پاکستانیوں، فوج کو بدنام ہونے سے بچاؤ اور اصل جو ملک لوٹنے، ملک توڑنے اور اگڑم سگڑم پالیسیاں بنانے والے ہیں ان کا کھل کر اظہار کرو۔ کیا خیال ہے؟ پلیز 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 پلیز۔ پتہ نہیں پھر برمنگم میں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر برمنگم میں آنا ہو یا نہ ہو۔ لہذا آیا ہوں تو جتنی باتیں کہہ سکتا ہوں سن لیجئے، سمجھ میں آئے تو کہیے کہ الطاف حسین کے ساتھ ہیں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے، آپ مخالفت کیجئے۔ میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، تو یہ فوج کا نام بدنام ہوتا ہے۔ فوج کرپشن میں ملوث ہے؟ جی نہیں، فوج کرپشن میں ملوث نہیں۔ اس کے سپاہیوں کو سرحد کے دفاع اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے آرام کی فرصت نہیں، تو وہ سازش کہاں کریں گے؟ وہ کرپشن میں کہاں ملوث ہوں گے؟ وہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں جن کی نشاندہی کرنے کی کسی کے مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے علاوہ۔ لیکن اب ذرا دوسری طرف دیکھیے، یہ ایکسپلائٹیٹو فورسز کس طرح کام کرتی ہیں۔ سپاہیوں کو جمع کیا، جیسے آپ ہیں نا، آپ جیسے بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں تو بڑے بڑے افسر
جی آپریشن کرنا ہے MQM کے خلاف, جی یہ سازش نکلی ہے, ملک دشمن ہے, جی یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے, ان کے خلاف سازش کرنی ہے. اب آپ بتائیے ایک سپاہی وہ اپنے افسر کی بات کو جھوٹ سمجھے گا؟ لہذا ایک کامن سپاہی وہ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ ملک دشمن ہے. جب آپریشن کیا جائے گا تو بڑے بڑے اسٹار والے آپریشن کرنے تو فیلڈ میں نہیں آتے نا, آپریشن تو کرنے والے سپاہی ہوتے ہیں. تو جب وہ آپریشن کریں گے تو ایک تو حکم کی بجا آوری ہوگی, جو آرڈرز انہیں ملے ان کو کمپلائی کرنے والی بات ہوگی, ٹھیک. دوسری طرف ان کی ایک اندر کی بھی ایک وہ ہوگی, مارو ان کو, یہ دشمن ہے. کیا خیال ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائیوں, یہ ہوا ہے. اب تو میں یہ کہتا ہوں, اب مشرقی پاکستان فوج نے ہتھیار ڈال دیے. کیا فوج نے ہتھیار ڈال دیے؟ تو سپاہیوں نے ہتھیار ڈالے تھے. بولیے, سپاہیوں کو لڑنے کا حکم دیا, سپاہی لڑے. سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم ملا, سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے. بات لڑنے اور ہتھیار ڈالنے کی جس نے آرڈرز جاری کیے ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے, عام فوجی پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ میں آپ کو چلیے چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لیڈر پاکستان کا آپ کے ہاں آئے برمنگم میں, آپ کہیے ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. آپ مان لوں گا اگر وہ بولے گا ایک لفظ بھی بولے گا, کیونکہ میں نام لینا نہیں چاہتا. میں نے کچھ لوگوں سے کہا آپ پنجابی ہو, آپ پختون ہو, پنجابی. میں اگر کوئی فوج کے جرنیل کے متعلق یا کرپشن کے متعلق یا کرپٹ رولرز کے متعلق میں بات کروں گا تو فوراً اس کو رنگ دیا جائے گا, ٹرن کر دیا جائے گا پنجابیوں کا خلاف, سندھیوں کے خلاف. لیکن تم تو پنجابی ہو, جب تم خود کہو گے تو کون بولے گا تمہیں؟ ٹھیک, آؤ رکو, ایگزائل میں میرے ساتھ جو میں کھاتا ہوں میرے ساتھ کھاؤ. آپ لوگ تو بڑے امیر ہو جی, بھی بچوں کو بھی لے آؤ, یہاں بڑے بڑے محل لے لو, یہاں آؤ اور آؤ مل کے پاکستان بچائیں. میں نے کچھ لوگوں کو پیشکش کی, قسم خدا کی, اسی طرح جیسے آپ میرے سامنے. میں نے کہا آؤ ملک کو بچائیں, کھل کے بتائیں کہ کون ہے ملک توڑ رہا ہے, کون ہے ملک لوٹ رہا ہے. کوئی تیار نہیں ہوا. سب نے کہا الطاف بھائی واپس نہیں جی, مجھے میں ملک سے دور ہوں, یہ درد ہے, میں اپنے لوگوں سے دور ہوں, یہ دکھ ہے. مجھے اس کی تو فکر نہیں نا کہ 50 انڈسٹریز ہے, ان کا کیا ہوگا. کیا خیال ہے؟ شوگر مل کا کیا ہوگا, کاٹن مل کا کیا ہوگا, فلاں ملٹی نیشنل فرمز ہے میری, اس کا کیا ہوگا, یہ تو فکر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کوئی تیار نہیں ہے جی. تو انقلاب پاکستان کے عوام کو میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں, انقلاب ملک کی وقت کی اہم ضرورت ہے. اور احتساب کے نعرے نہ لگاؤ اے عوام, اے میرے لوگوں, اے میرے پاکستانیوں, کیونکہ کوئی نہیں پاکستان میں جو احتساب کر سکے, اس لیے کہ سب کے دامنوں پہ اگر کوئی ایک آدمی سے تم فل پاور کے ساتھ, مجھے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے کا شوق نہیں, ایک ہفتے کی فل پاور, فوج بھی انڈر میں ہو, مکمل, جعلی طریقے سے نہیں. بھائی پرائم منسٹر ہمارے نواز شریف صاحب ہو, پرائم منسٹر محترمہ ہو, نہیں آئی بات سمجھ میں, محترمہ ہو, بظاہر تو یہی آتا ہے نا, بڑے بڑے جنرل یہ کرتے ہیں جی, بظاہر تو سلوٹ کرتے ہیں نا, کیا دل سے بھی ایسا کرتے ہیں؟ سامنے سب کے جنرل بڑے بڑے جنرل سلوٹ کرتے ہیں, اور ٹی وی کا کیمرہ اور عوام دور ہوتے ہیں تو الٹا ہوتا ہے جب اکیلے میں ملاقات ہوتی ہے. میرے برمنگم کے بھائیوں, تو میں آپ کے توسط سے کہ دیکھو کوئی نہیں پاکستان میں احتساب کرے گا, یا تو پھر ہمیں دے دو ایک ہفتے کے لیے بس,
बदनाम तो वैसे ही हूं, टेररिस्ट, दहशतगर्द, मर्डरर। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर मुझे एक हफ्ते का इख्तिदार फुल पावर के साथ दिया गया और ये मुल्क को, नेशनल एक्सचेकर को लूटने वाले, इनको 24 घंटे का वक्त दूंगा कि माफी 24 घंटे में 2 अरब रुपए का कर्जा है, 10 करोड़ का कर्जा है, जितना मुल्क से लिया है 24 घंटे में जमा कराओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उसको भेजकर पैदल लेके जाओ, उसको भेजकर बोले जितनी गाड़ियां हैं, कागजात सब जमा करो, सारी जायदाद, दूसरे दिन नीलाम घर सजाओ, एक एक पैलेस उसका, एक एक जमीन सब बेच दूं, जितनी दौलत आए सरकारी खजाने में डाल दूं। कैसे नहीं जमा हो सकता पैसा? चोरी 1 रुपए की हो, 2 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, डाका 1000 का हो, 10,000 का हो, 5,000 का हो, 5 लाख का, मैं दोहरे सिस्टम, डबल स्टैंडर्ड जो हमारे यहां बन चुका है, ड्वेल सिस्टम, आई एम अगेंस्ट दैट। 3 डाकू पकड़े गए बैंक लूटते हुए, सुनिए, 3 डाकू पकड़े गए, माल बराबर हो गया, जो खबरें आती हैं, सजा जेल। कितने लूटे थे? 5 लाख। और जिन्होंने 50-50 करोड़, 5-5 अरब नेशनल एक्सचेकर, कौमी खजाने के लूट लिए, तो क्या वो डाकू नहीं है?